ماہنامہ سلطان الفقر جولائی 2026 کا شائع کردہ مضمون کلمہ طیب کی حقیقت، جسے تحریر کیا ہے مریم گلزار سروری قادری صاحبہ نے۔ اسلام کا دار و مدار کلمہ طیب پر ایمان پر ہے۔ یہ در حقیقت رب عالم کے سامنے عبودیت و غلامی کا اقرار نامہ ہے، جس کے ذریعے ایک مسلمان غیر مسلم سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ کلمہ طیب کو افضل الذکر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بروایت ترمذی اور ابن ماجہ ایک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں بیان کیا ہے: قال رسول اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ کلمہ طیب دونوں جہانوں میں سب سے بڑی دولت و نعمت ہے، جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ یہ پاکیزہ کلمہ دین اسلام کا محور ہے۔ اس کا نام کلمہ طیب بھی اسی لیے ہے کہ یہ نام سب کچھ پاک کر دیتا ہے۔ اس کے نور سے تمام کفر و شرک کے پردے ہٹ گئے اور دور جہالت کی تاریکی سے عالم انسانیت کو نجات مل گئی۔ ان پردوں کے اٹھ جانے سے ہی بندہ اپنی تخلیق کے مقصد سے آگاہ ہوتا گیا اور اپنے رب کو جانتا اور پہچانتا گیا۔ ایک مسلمان کے لیے ایمان کے حصول کی بنیاد کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، کیونکہ اسی کلمہ کی برکت و فضیلت سے اس کے آلودہ نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، نفس کے حجاب زائل ہوتے ہیں اور انوار الہی سے اس کا قلب منور ہو جاتا ہے۔ عرفان ذات کا حصول بھی کلمہ طیب کی حقیقت تک پہنچنے یعنی تصدیق قلب سے ممکن ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف مبارکہ امیر الکونین میں درج ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ کچھ عرابی یعنی دیہاتی لوگ آئے جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، ہم بھی مومن ہیں، اس لیے ہم پر بھی عنایت فرمائیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے مومنین پر فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب بھی نہ دینے پائے تھے کہ وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 ہے: قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ ترجمہ: یہ عرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، یعنی مومن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ تم ایمان والے نہیں ہو، یعنی تم نے ابھی اقرار باللسان کیا ہے اور زبانی کلمہ پڑھا ہے، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، یعنی تم ابھی تصدیق بالقلب کے مرتبہ پر نہیں پہنچے۔ اس آیت اور واقعے سے یہ بات واضح ہے کہ صرف زبانی کلمہ پڑھنا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ کلمہ کی حقیقت جان کر دل سے اسے پڑھنے والا ہی حقیقی کلمہ گو ہے۔ زبانی کلمہ پڑھنے والے کے متعلق حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: قائلون لا الہ الا اللہ کثیر والمخلصون قلیل۔ رسمی اور رواجی طور پر کلمہ طیب پڑھنے والے تو کثیر ہیں، مگر اخلاص سے کلمہ طیب پڑھنے والے بہت قلیل ہیں۔ کلمہ طیب مومنین پر اللہ کا بہت عظیم اور خاص انعام ہے، جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نعمت کے ذریعے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے آگاہ فرمایا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کم لوگ ہی کلمہ کی حقیقت سے آشنا ہیں، کیونکہ سب اپنے نفس اور دنیا کی خواہشات کو ہی اپنا بت اور معبود بنائے ہوئے ہیں اور اپنے حقیقی الہ کو بھولے بیٹھے ہیں۔ کلمہ کی حقیقت کو جاننے کے لیے سب سے پہلے طالب کا صادق ہونا ضروری ہے، یعنی اپنی طلب حق میں سچا ہو، اور پھر مرشد کامل کی تلاش بہت ضروری ہے، کیونکہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کے معنی بہت وسیع ہیں، جن کی حقیقت کو جاننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ کلمہ طیب کی حقیقت کو اللہ کے نیک اور چنے ہوئے بندے یعنی مرشد کامل ہی جانتے ہیں، اور وہی سچے طالبوں کی اس حقیقت تک پہنچنے میں مدد کرتے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ امیر الکونین میں کلمہ طیب کی حقیقت کے متعلق فرماتے ہیں: دونوں جہان علم کی قید میں ہیں، اور علم کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قید میں ہے، اور کلمہ طیب اس میں اللہ ذات کی قید میں ہے۔ جو بھی کلمہ طیب کو تصدیق دل سے پڑھتا اور اس کی حقیقت کو جان جاتا ہے، اس سے کوئی بھی علم مخفی اور پوشیدہ نہیں رہتا۔ کلمہ طیب کی حقیقت کیا ہے؟ کلمہ طیب سراسر توحید ہے۔ جس نے توحید کو جانا، اس نے کلمہ طیب کے اسرار یعنی راز اور حقیقت کو جانا، اور جس نے کلمہ طیب کو جانا، اس نے رب تعالیٰ کو جانا۔ کلمہ طیب کی حقیقت کو جاننے کے لیے توحید کے متعلق جاننا ضروری ہے۔ توحید کیا ہے؟ عموماً توحید سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور سب اس کا اقرار باللسان بھی کرتے ہیں،
لیکن تصدیق بالقلب یعنی قلب سے اس کی تصدیق اس وقت ممکن ہے جب انسان کے ظاہر و باطن میں واحد اللہ ہی رہے۔ لوگ اللہ کو گنتی والا ایک سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہے، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک والا ایک ہے، یعنی تمام عالموں میں صرف وہی موجود ہے، وہی معبود برحق ہے۔ تمام عالم اور ان کی مخلوقات اس کی ذات و صفات کا اظہار ہیں، ہر شے میں اس کی جلوہ گری ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں، لہٰذا اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی قائم رہنے والا ہے، باقی سب فنا ہونے والا ہے۔ جو قائم رہتا ہے صرف اس کی ہی عبادت ہوتی ہے اور کسی کی نہیں۔ کلمہ طیب کا پہلا لفظ ہی لا یعنی نفی ہے کہ نہیں کوئی، اور اللہ ساتھ ہی فرماتا ہے الا اللہ، معبود سوائے اللہ کے۔ وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک برداشت نہیں کرتا، وہ تنہا اور یکتا ہے۔ اور کلمہ طیب کے دوسرے حصہ میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ پاک نے کسی کا نام بھی اپنے نام کے ساتھ پسند نہیں فرمایا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیونکہ وہی اس کی ذات و صفات کا کامل مکمل اکمل اظہار ہے۔ فقر کی اصطلاح میں لا الہ سے مراد تمام رشتوں کی نفی ہے، چاہے وہ محبت کے ہوں، نفرت کے ہوں، کوئی سہارا ہو یا امید ہو، سب کی نفی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ الا اللہ کے لفظی معنی ہیں سوائے اللہ کے۔ فقر و معرفت میں یہ مرتبہ اثبات ہے جہاں طالب اللہ کے سوا تمام چیزوں اور اغیار کی نفی کر دیتا ہے اور جان جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی محبوب نہیں اور نہ ہی کوئی موجود ہے، صرف اللہ ہی ہے۔ اس طرح طالب تمام فانی چیزوں سے ٹوٹ کر صرف اور صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے اور اس پر توحید کی حقیقت کھل جاتی ہے، اور پھر وہ وصال الہی کی طرف اپنا باطنی سفر جاری رکھتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عین الفقر میں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 درجے بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پہلا درجہ ہے لا الہ، دوسرا الا اللہ، تیسرا محمد الرسول اللہ۔ ہزاروں ہزار طالبوں میں سے بعض فقط لا الہ تک پہنچتے ہیں۔ لا الہ نفی ہے، فانی ہے، الا اللہ اثبات ہے، باقی ہے۔ مرتے وقت مقام موتو قبل ان تموتو یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ، لا الہ کہنے سے تمام عمر کے گناہ مٹ جاتے ہیں کہ نفی میں آ کر تمام گناہ فنا ہو جاتے ہیں۔ الا اللہ کہنے سے بندہ اثبات میں پہنچ جاتا ہے، اور محمد رسول اللہ کہنے سے مراتب انتہائی پیغمبری پر پہنچ جاتا ہے۔ پس پیغمبروں پر آتش دوزخ حرام ہے۔ یہ کامل محبوبیت کا مقام یعنی مقام فقر تمامیت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید عین الفقر میں فرماتے ہیں میں نے خود کو دریائے توحید میں غرق کر کے خود کو پایا۔ محبوب سبحانی سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ الفتح الربانی میں توحید کے متعلق فرماتے ہیں توحید کے معنی یہ ہیں کہ تمام مخلوق کو معدوم سمجھے اور ہر ایک سے جدا ہو جائے اور طبیعت بدل کر فرشتوں کی پاکیزگی حاصل کرے، اس کے بعد فرشتوں کی طبیعت سے بھی فنائیت حاصل ہو اور اپنے پروردگار کے ساتھ مل جائے۔ کلمہ طیب کی حقیقت و کن کو جاننا ہی خالص توحید کی کنجی ہے۔ اس کے متعلق سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کلید التوحید کلام میں فرماتے ہیں راز توحید کی چابی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جو شخص کلمہ طیب کی چابی سے دل کا قفل کھول کر معرفت الہی کا راز پا لیتا ہے وہ بے نیاز و لا یحتاج طالب ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پنجابی ابیات میں بھی کلمہ کی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اندر کلمہ کل کل کردہ عشق سکھایا کلمہ ہو 14 طبق کلمے دے اندر قرآن کتاباں علمہ ہو کانے کپ کے قلم بناون لکھنا سکن کلمہ ہو باہو اے کلمہ مینو پیر پڑھایا ذرا نریاں علمہ ہو۔ مفہوم: اس بیت میں توحید کے اسرار پوشیدہ ہیں۔ توحید کا مرتبہ اول زبان سے کلمہ پڑھنا، مرتبہ دوم تصدیق قلب سے کلمہ پڑھنا ہے، مرتبہ سوم یہ ہے کہ کلمہ کی حقیقت کا مشاہدہ ہو جائے، یہ مقربین کا مقام ہے۔ مرتبہ چہارم یہ ہے کہ جملہ موجودات کے وجود میں بجز ذات اللہ کسی اور کو نہ دیکھنا۔ کلمہ کی اس حقیقت اور کن تک پہنچنا طالب کا اور پہنچانا مرشد کا کام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے اندر کلمہ کی جو حقیقت موجود ہے اسے میں نے عشق کی وجہ سے پایا ہے، اور کلمہ کی حقیقت نے باطن کے اندر ہلچل مچا رکھی ہے۔ پوری کائنات، تمام آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کا علم کلمہ طیب کے اندر ہے۔
دنیا کے تمام مفسرین اور اہل قلم اس کلمہ کی شرح لکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کلمہ مجھے میرے مرشد نے سمجھایا اور تلقین کیا ہے، یعنی مرشد کی تلقین کے بغیر کلمہ کی حقیقت بھی سمجھ میں نہیں آتی، اور میں نے اس کی حقیقت اور کنہ کو پا لیا ہے۔ اب مجھے کوئی غم اور فکر نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید پنجابی ابیات میں فرماتے ہیں، کلمے دی کل تدا پویسے جدا کلمہ دل نو پھڑیا ہو، بے درداں نو خبر نہ کوئی، درد مندہ گل مڑیا ہو، کفر اسلام دی کل تدا پویسے جدا بن جگر وچ وڑیا ہو، میں قربان تنا تو باہو جنہ کلمہ صحیح کر پڑیا ہو۔ مفہوم: ہمیں کلمہ طیب کی حقیقت کا تب پتہ چلا جب کلمے نے دل کے اندر پوشیدہ راز حقیقی سے آگاہ کیا۔ اسی طرح تصدیق قلب کے ساتھ کلمہ تو عاشقان ذات نے ہی پڑھا ہے۔ علماء اور دنیا داروں کو تو اس حقیقت کی خبر تک نہیں ہے۔ کفر و اسلام کا فرق بھی تب ہی سمجھ میں آیا جب کلمہ کی حقیقت کو پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ان طالبان مولا کے قربان جاؤں جنہوں نے تصدیق قلب کے ساتھ کلمہ پڑھ کر اس کی حقیقت اور راز کو پا لیا۔ بحوالہ کتاب ابیات باہو کامل۔ جن اولیاء اللہ نے کلمہ کی حقیقت کو جانا، توحید تک پہنچ کر یعنی اللہ کے ساتھ وصال و وحدت پا کر ہی جانا، اور لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کرتے رہے۔ بندہ توحید کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک اس کا قلب خواہشات نفس سے پاک نہیں ہو جاتا۔ خواہشات نفس سے چھٹکارا پانا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ حقیقی توحید یہ ہے کہ بجز اللہ نہ طالب کے اندر کچھ باقی بچے نہ باہر، جیسا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے جبے میں سوائے اللہ کے کچھ نہیں۔ توحید کی حقیقت تک پہنچنے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اغیار کی محبت کو اپنے دل سے نکالا جائے اور باطل کی مخالفت کی جائے۔ صرف اسی طرح باطن کا سفر اللہ کی طرف جاری رہتا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے خاندان اور باطل روایات کے برعکس چلے، سب کی مخالفت برداشت کی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی بہت سی مصیبتیں برداشت کیں اور بہت بلند مقام و مرتبہ پایا۔ اگر ایک طالب کلمہ و توحید کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ راہ حق میں آنے والے تمام مصائب کا سامنا ہمت و استقامت اور صبر و حوصلے سے کرے۔ آزمائش سے ہی پتہ چلتا ہے کہ طالب کتنا مخلص اور ثابت قدم ہے، اور یہ آزمائشیں ہی طالب کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس راستہ میں شیطان اور بندے کا نفس بڑے ہیلوں سے طالب کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے صرف مرشد کامل اکمل ہی بچا سکتا ہے۔ طالب کو چاہیے کہ اس راستہ پر آنے سے پہلے مرشد کامل اکمل کی بیعت کرے، کیونکہ مرشد اس راستے کی رکاوٹوں سے واقف ہوتا ہے۔ وہ طالب کو بچا کر اور اس راستے سے گزار کر رب سے ملوا دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ مرشد کامل اور اکمل ہو، جو طالب کے نفس کو مار کر اسے تصدیق بالقلب کے مرتبہ پر پہنچائے۔ حدیث مبارکہ ہے، الشیخ یحیی القلب و یمیت النفس۔ شیخ یعنی مرشد کامل اکمل قلب کو زندہ کرتا ہے اور نفس کو مارتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، قلب المومن عرش اللہ تعالیٰ، مومن کا قلب اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ یاد رہے کہ اس فرمان میں مومن کے قلب کا ذکر ہوا ہے۔ مومن کون ہے؟ جب ایک انسان زبانی کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ مسلمان بن جاتا ہے، اور جب کلمہ کی حقیقت کو جان کر تصدیق بالقلب کرتا ہے تو وہ مومن بن جاتا ہے۔ اور مومن وہ ہے جو اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور صرف اسی سے تمام امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ مومن ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ جو نعمتیں اس کے پاس ہیں وہ سب رب کی عطا ہیں، اور جو کچھ اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے وہ اس کی خطاؤں کی وجہ سے ہے۔ مومن کے لیے اس کی اپنی ذات کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ صرف رب کی رضا میں راضی رہتا ہے اور اپنی ذات کو بھول جاتا ہے۔ عام مسلمان جو صرف زبانی کلمہ پڑھتے ہیں اور دل میں غیر اللہ سے امیدوں، اللہ سے گلوں اور خواہشات نفس کے بت بنائے رکھتے ہیں، اور اپنی زندگی میں توحید کی حقیقت سے ناواقف رہتے ہیں، نہ اللہ کی طلب کرتے ہیں نہ اس کے لیے کوئی کوشش، اور اسی غفلت کے عالم میں موت انہیں گھیر لیتی ہے۔ پھر موت کے وقت ان پر توحید کے سب راز کھل جاتے ہیں، مگر اس وقت کچھ نہیں ہو پاتا۔ اللہ کو راضی کر کے اس کا قرب و وصال پانے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اس طرح انسان اپنی تمام زندگی کو فانی خواہشات کے لیے برباد کر دیتا ہے۔
اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ زندگی میں ہی توحید کو جان لے، ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ میں پوری طرح داخل ہو جانے سے مراد یہی ہے کہ دین اسلام اور توحید کی حقیقت کو جان کر اس پر عمل کرو۔ دین اسلام کی حقیقت کو مرشد کامل اکمل کی صحبت اور پیروی کے بغیر نہیں پایا جا سکتا، کیونکہ مرشد اس راستہ کے نشیب و فراز سے بخوبی واقف ہوتا ہے، اس لیے وہ طالب کو بحفاظت منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر کوئی سالک مرشد کے بغیر توحید کی منزل تک پہنچنا چاہے تو وہ ناکام ہو جائے گا، کیونکہ سالک اس راستہ سے بالکل بھی واقف نہیں ہوتا، اور اس طرح وہ اپنی دنیا و آخرت دونوں ضائع و برباد کر لیتا ہے۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یا پھر طالب کسی ناقص مرشد کے ہاتھ لگ جائے تو بھی اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی پنجابی ابیات میں مرشد کامل کی اہمیت کو یوں بیان فرماتے ہیں، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھیے اوتھے ملے زبان نہ ڈوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو، اے کلمہ مینوں پیر پڑھایا باہو میں سدا سہاگن ہوئی ہوں۔ مفہوم: زبانی کلمہ تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، لیکن تصدیق قلب کے ساتھ کوئی کلمہ پڑھتا ہے۔ جب عاشق کلمہ کی کن اور حقیقت کو اپنے اندر پا لیتے ہیں تو پھر زبان ہلانے کی ضرورت نہیں رہتی، بس دیدار ہی رہ جاتا ہے۔ یہ کلمہ تو صرف عاشق ذات ہی پڑھتے ہیں۔ زبانی باتیں بنانے والے اس کلمہ کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے تصدیق قلب کے ساتھ کلمہ تو میرے مرشد کامل نے پڑھایا ہے، اور میں دونوں جہانوں میں خوش بخت ہو گیا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پنجابی ابیات میں مزید فرماتے ہیں، کلمے دی کل تدا پیسے جدا مرشد کلمہ دسیا ہو، ساری عمر وچ کفر دے جالی بن مرشد دے دسیا ہو، شاہ علی شیر بہادر وانگن کلمے وڈ کفر نو سٹیا ہو، دل صافی تاں ہووے باہو جا کلمہ لوں لوں رسیا ہو۔ شرح: کلمہ طیب کی کن اور حقیقت سے تب آگاہی حاصل ہوئی جب ہمارے مرشد کامل نے ہمیں کلمہ پڑھایا، اور کلمہ کی حقیقت نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مثل کفر کو دل سے نکال کر پھینک دیا۔ مرشد کے بغیر کلمہ کی حقیقت سمجھ ہی نہیں آتی، اس لیے مرشد کی راہبری کے بغیر کلمہ پڑھتے رہنا ساری عمر کفر میں گزارنے کے مترادف ہے، اور دل کی صفائی تب حاصل ہوتی ہے جب کلمہ طیبہ لولو کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزل اللہ الاقدس مرشد کامل کے متعلق فرماتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم مرشد کامل اکمل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مرشد ہی طالب کو اس کی استطاعت کے مطابق شیطان اور نفس کی چال بازیوں سے بچاتا ہوا دارالامن یعنی قرب الہی میں لے جاتا ہے۔ عام لوگوں کو تو اس علم کے نام سے بھی واقفیت نہیں، چہ جائے کہ ان کو اس پر دسترس حاصل ہو۔ راہ فقر میں مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین مجزل اللہ الاقدس مزید فرماتے ہیں، راہ فقر میں مرشد کامل اکمل کی راہبری لازمی ہے، لیکن راہزن مرشد سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ قلب میں اللہ تعالیٰ کی طلب خلوص کے ساتھ نکلتے ہیں وہ ان راہزنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ راہ فقر میں مرشد کامل اکمل کی راہبری لازمی ہے، لیکن راہزن مرشد سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ قلب میں اللہ تعالیٰ کی طلب خلوص کے ساتھ لے کر نکلتے ہیں وہ ان راہزنوں سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ جس کی طلب میں وہ نکلتے ہیں وہی ان کا حافظ و ناصر ہوتا ہے، اور جس کا حافظ اللہ تعالیٰ خود ہو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ان بیان کردہ فرمودات سے یہ بات واضح ہے کہ دین اسلام اور کلمہ و توحید کی حقیقت جاننے کے لیے مرشد کامل کی کتنی ضرورت ہے۔ پیدائشی ولی بھی ظاہری طور پر مرشد کامل کی بیعت فرماتے ہیں، کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ الغرض جب تک دل میں دنیا، لذات دنیا، خواہشات دنیا موجود رہتی ہیں، طالب کے دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی، اور جب تک دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی تب تک سالک یا طالب کسی بھی شے کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ یہ سب کچھ مرشد کامل اکمل کی صحبت اور نگاہ کرم سے ممکن ہے، اس لیے طالب کو چاہیے کہ پہلے وہ مرشد کامل اکمل کو تلاش کرے،
اسے اس میں اللہ ذات حاصل کر کے توحید کو پہچانے، پھر ہی وہ راز حقیقی کو جان پائے گا۔ جو راز حقیقی کو جان گیا وہ اللہ کو پہچان گیا، جو اللہ کو پہچان گیا وہی دین میں مکمل طور پر داخل ہوا، پس اس پر آتش دوزخ حرام ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے پنجابی ابیات میں فرماتے ہیں: کلمے لکھ کروڑاں تارے ولی کیتے سہ راہی ہو، کلمے نال بجائے دوزخ جتھے اگ بلے ازگاہی ہو، کلمے نال بہشتی جانا جتھے نعمت سنج سباہی ہو، کلمے جئی کوئی نعمت ناہی باہو اندر دوہی سرائی ہو۔ اس کی شرح یہ ہے کہ کلمہ طیب کی حقیقت تک پہنچ کر سینکڑوں طالب راز فقر کو پا گئے اور لاکھوں کروڑوں ولی اللہ بن گئے۔ کلمہ طیب کی حقیقت جس طالب کے اندر سرایت کر جاتی ہے، دوزخ بھی اس سے دور بھاگتی ہے۔ کلمہ ہی ہمیں بہشت میں لے جائے گا جہاں صبح و شام پروردگار کی نعمتوں کی فراوانی ہے۔ کلمہ طیب جیسی نعمت دونوں جہانوں میں اور کوئی نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں: کلمے نال میں ناتی دوتی، کلمے نال میں ویاہی ہوں، کلمے میرا پڑھیا جنازہ، کلمے گور سہائی ہوں، کلمے نال بہشتی جانا، کلمہ کرے صفائی ہو، مڑن محال تنہ نو باہو جنہ صاحب آپ پلائی ہو۔ اس بیت کی شرح یہ ہے کہ کلمہ طیب کا ذکر سر سے لے کر پاؤں تک میرے وجود کے اندر جاری ہو گیا ہے۔ اس کے نور نے میری نس نس میں سرایت کر کے مجھے پاکیزہ کر دیا ہے۔ اب تو یہ میری زندگی کا ساتھی بن چکا ہے اور میرے وجود کا حصہ ہے۔ اس نے میرا جنازہ پڑھنا ہے، یہی میری قبر کو روشن کرے گا اور یہی مجھے بہشت میں لے جائے گا۔ وہ طالب کبھی بھی راہ فقر سے واپس نہیں مڑتے جن کو اللہ کے فضل و کرم سے راہ فقر نصیب ہوتی ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام اور اس کے ارکان کی روح یعنی حقیقت کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس دور حاضر کے انسان کامل ہے۔ کلمہ دین کا بنیادی رکن ہے۔ اگر بنیاد ہی کمزور ہو تو اس پر خواہ کتنی ہی مضبوط عمارت تعمیر کی جائے پائیدار نہیں ہو سکتی۔ آپ بھی کلمہ طیب کی حقیقت سے آشنا ہو کر معرفت و قرب الہی کے سفر پر گامزن ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کی بارگاہ میں ضرور تشریف لائیں۔ آپ مدظ اللہ الاقدس خانقاہ سلطان العاشقین براستہ رنگیل پور شریف سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں مرد و خواتین طالبان حق کو اپنی نورانی صحبت سے نوازتے ہیں اور ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ خواتین کے لیے پردے کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی خانقاہ سلطان العاشقین تشریف لا کر بیت اور بغیر بیت اسم اعظم اسم اللہ ذات کا تصور اور سلطان الاذکار ہو کی لازوال نعمت حاصل کر سکتے ہیں۔ التجا ہے کہ سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس ہمیں اپنے مریدین میں ہمیشہ شامل رکھیں اور فقر یعنی دین اسلام کی حقیقت کو سمجھنے میں رہنمائی فرماتے رہیں، آمین۔ اس مضمون کو تحریر کرنے میں جن کتب سے استفادہ کیا گیا وہ یہ ہیں: الفتح الربانی تصنیف مبارکہ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، کلید التوحید کلام امیر الکونین عین الفقر تصانیف مبارکہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، شمس الفقراء تصنیف لطیف سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس، ابیات باہو کامل تحقیق و ترتیب اور شرح سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس، سلطان العاشقین جسے شائع کیا ہے سلطان الفقر پبلیکیشنز لاہور نے۔